میرا نام محمد وسیم اور میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، ضلع سنت کبیر نگر، گاؤں بھینسا معافی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو گئی اور وہاں مدرسہ کے بچے قرآن خوانی کرنے جاتے ہیں تو میت کے گھر والے جو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا اس کو کھانا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اصل یقین کیا ہے، کسی کا انتقال ہو تو قرآن کریم خود سے پڑھ کر کے بغیر کسی کے فورس کے اور بغیر کسی اجرت کے اور بغیر کسی معاوضہ کے انسان خود سے قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے، اور وہی پہنچتا بھی ہے۔ جس تلاوت پر اجر لیا جاتا ہے اس کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ چنانچہ علامہ شامی نے لکھا ہے فتاوی شامی میں، المعطی والآخذ کلاہما آثمان، تلاوت کرنے پر جو کچھ لے اور جو دے، دونوں کے دونوں گنہگار ہیں، ان کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے تو پہنچے گا کہاں سے؟ آج کل کی جو قرآن خوانی چل رہی مروجہ، اس کو علماء نے بدعت لکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے التزام پیدا کر لیے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بہت سی رسومات کا ایک مجموعہ بن چکی ہے۔ اس لیے مدرسے کے اندر یا جہاں پر بھی جو حافظ صاحب ہوں، امام صاحب ہو، مساجد کے اندر اعلان کروا دیا ہے فلاں کا انتقال ہوا ہے، آپ حضرات دعا کریں، اپنی اپنی جگہ پر لوگ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں، بس یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور التزام پایا جائے گا تو بدعت ہوگا، یہ آپ نے پوچھا ہے کہ جو کھلایا جاتا ہے تو یہ التزام پایا جاتا ہے، کہیں گے التزام نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ کھلائیے، تب دیکھیے کتنی گالی آپ کو ملتی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں التزام نہیں ہے نا، بلوائیے مدرسے کے بچوں کو یا کسی صاحب کو بلوائیے، جلیبی نہ دیجیے، وہ بیٹھا رہے گا پڑھ کر کے انتظار میں، کیا ابھی جلیبی آ رہی ہے؟ بھئی کس چیز کی جلیبی؟ پڑھنے کا اجرت لینا ہی جائز نہیں ہے، کہیں گے ہم اجرت نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ جا کر اس کے گھر دوسرے دن پہنچا دیجئے 1 کلو امرتی، کوئی منع نہیں۔ یہاں جو پڑھا ہے اس کے بعد آپ دے رہے ہیں، المعروف کالمشروط اسی کو کہتے ہیں۔ جو چیز عرفاً معروف مشہور ہو جاتی ہے نا، وہ مشروط کے درجے میں ہوتی ہے، فقہ کا قاعدہ ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے کہیں پر یہ رواج بن گیا ہے کہ کوئی پڑھے گا تو اس پر اجرت ملے گی۔ اب کسی نے پہلے سے اگرچہ نہیں کہا ہو کہ ہم کو جلیبی چاہیے، لیکن چونکہ وہاں عرف بنا ہوا ہے اس لیے وہ ایسے ہی ہوا گویا کہ اس نے شرط لگائی۔ اس لیے یہ قرآن خوانی جو مروجہ چل رہی ہے یہ بدعت ہے، اس سے بچیں، اس کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے اس طرح قرآن پڑھنے کا، اور یہ تو حد ہوتی ہے، میں نے سنا اس طرح جو ہے قرآن کریم کو گھسیٹ کر کے پڑھتے ہیں، جو اس طرح کے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کے ساتھ سمجھ لیے کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ علمون تعلمون والی بات ہوتی ہے۔ تو بھئی آپ پڑھیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 10 قرآن پڑھ کر کے بخشیں، آپ ایک سورت پڑھ کر کے بخشیں، لیکن صحیح پڑھیں نا، اس کا ثواب ملے۔ آپ نے کہنے کو تو 10 کہہ دیا ہے اور پتہ چلا کہ ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھی گئی ہے، اس کا تو ثواب ہی نہیں ملے گا، ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔